بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سوچا کہ اگر خواب میں کوئی اپنے دانت دیکھے یا کوئی اس کو دوسرا دکھائے، کیونکہ دانتوں کے حوالے سے علم و رؤیہ میں کافی تفصیلات موجود ہیں کہ دانت اگر اپنا ٹوٹ رہا ہے، بلیڈنگ ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آج اسی پہ گفتگو کریں گے اس حساب سے انشاءاللہ کہ دانت دکھائے جائیں، دانت دیکھے جائیں تو ایسے خواب کیا کہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے گا، آپ ٹی وی اسکرینس پر ہم اپنے ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے اچھے اور سچے خواب میں بیان کیجئے۔ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بتائیں گے کہ آپ کے دیکھے گئے خواب کیا کہتے ہیں۔ بخشور گفتگو کا آغاز کریں گے۔ استاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کچھ خواب کامن ہوتے ہیں اور عموماً لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے دانت دیکھے یا دانت دکھائے، تو ایسے خواب کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، یہ عام طور پر لوگ جو ہے نا کافی زیادہ دانتوں کے معاملات میں خواب دیکھتے ہیں۔ ہمیں کئی فونز بھی آتے ہیں، کالز آتی ہیں اور مجھے میسیجز بھی کئی آتے ہیں اس طرح۔ تو ہم نے ویورز کی انفارمیشن کے لیے، آپ نے اچھا سوال کیا، تو چند باتیں، ظاہر ہے کہ باتیں اس میں بہت ہیں، لیکن ہم اس کو بالکل مختصر کر کے آپ کی خدمت میں جو ضروری باتیں ہیں وہ پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں، خواب میں دانتوں کو دیکھنا، ائمہ معبرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اس کے عزیز و اقارب ہیں۔ اچھا جی، اگر کوئی دانت دیکھے، جی اب اس میں بھی تفصیل ہے کہ سامنے کے دانت جو اوپر والے ہیں وہ کون سے عزیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جو نچلے والے یہ ثنایا علیہ کہلاتے ہیں، نچلے دانت یہ کون سے عزیز و اقارب کی طرف اشارہ کرتے ہیں، آس پاس کے یعنی جو رائٹ، پھر اس میں اوپر نیچے، پھر لیفٹ سائڈ اوپر نیچے، یہ کن کن عزیز و اقارب پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے کافی۔ لیکن میں نے مطلقاً عرض کیا کہ دانتوں کی تعبیر ائمہ معبرین نے عزیز و اقارب کی طرف فرمائی ہے۔ اب خواب میں کوئی دیکھتا ہے کہ اس کے دانت یا ایک دانت یا کچھ دانت ہل رہے ہیں، اب اس میں اس کو تکلیف بھی ہو رہی ہے یا اس میں بلیڈنگ وغیرہ بھی ہو رہی ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بھی میں وضاحت کر دوں کہ کوئی اگر دانتوں کی تکلیف میں مبتلا ہے تو اور وہ خواب دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ نہیں ہوگی۔ نارمل ہے، دانتوں کی کوئی تکلیف نہیں ہے، اس نے یہ خواب دیکھا، تو اگر دانت ہل رہے ہیں، اس میں بلیڈنگ وغیرہ ہو رہی ہے یا نہیں بھی ہو رہی، اور اسے تکلیف ہو رہی ہے یا نہیں بھی ہو رہی، دانت ہل رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے گھر والوں میں سے، چاہے وہ والدین ہوں یا بہن بھائی ہوں یا بیوی بچے ہوں، جو اس کے گھر میں رہتے ہیں، ان میں سے کوئی بیمار ہے۔ اچھا، بیمار ہے یا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، یا پہلے سے بیمار چلا آ رہا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ اگر خواب میں یہ دیکھے کہ دانت اس کا جو ہے وہ ٹوٹ کر گر گیا ہے، اب وہ چاہے وہ بلیڈنگ ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو اور ساتھ میں تکلیف بھی ہے، تو یہ اچھا سائن نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بیماری کی آگے کی بات ہے تو میں عرض نہیں کر سکتا، بس یہ کہوں گا کہ جو اس طرح دیکھے تو اسے چاہیے کہ فوراً جو ہم عمل بتاتے ہیں وہ کر لے اور حسب استطاعت صدقہ وغیرہ بھی دے۔ اب آ جائیں دوسری طرف کہ اگر دانت جو ہے وہ گر گیا ہے، کوئی بلیڈنگ نہیں ہے، تکلیف بھی نہیں ہے، اس نے اپنے ہاتھ میں لیا یا اس نے جو ہے وہ کسی کپڑے میں رکھ لیا، تو اس کی تعبیر، یا جیب میں رکھ لیا، کسی مقام پر رکھ دیا، تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ اس کے یہاں لڑکا یا لڑکی یعنی اولاد پیدا ہوگی۔ اچھا جی اچھا، اور اگر ایسا ممکن نہیں تو اس کے بھائی بہن کے یہاں کوئی اولاد پیدا ہوگی یا اس کے بچوں کے یہاں کوئی اولاد پیدا ہوگی، یہ ساری تفصیل ہے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ اس نے دانتوں کو کھا لیا ہے، اپنے ہی دانتوں کو کھا لیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ کہ اس کے قریبی عزیز و اقارب کے کوئی ایسا ہے جس کے وجود میں، بدن میں کوئی تکلیف ہے، کوئی درد ہے، اس کی تعبیر یہ بنتی ہے۔ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ دانت اس کے نارملی جتنے ہیں اس سے زیادہ طویل ہیں، یا دانتوں کی سفیدی بہت زیادہ ہے، یا دانت جو ہے وہ جتنے بڑے ہیں اس سے زیادہ بڑے ہیں، یعنی طول یا قامت، طول میں یا چوڑائی میں جتنا بھی ہو، یا اس کی دانتوں کی سفیدی بہت زیادہ ہو چکی ہے، اتنے سفید دانت نہیں ہیں اس کے حقیقت میں،
یا دانت بڑے خوبصورت معلوم ہو رہے ہیں خواب میں، لیکن حقیقت میں ایسے ہیں نہیں، نارمل ہیں جیسے بھی ہیں ایسے ہیں نہیں، تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ وہ اپنے عزیز و اقارب میں، اپنی فیملی میں، فیملی والوں کی طرف سے کوئی ایسی بات سنے گا یا کوئی ایسی بات دیکھے گا کہ جس کی وجہ سے اس کو خوشی محسوس ہوگی اور اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوگی۔ اچھا ماشاءاللہ، دیکھیں دانتوں کے حوالے سے ناظرین کتنے چیپٹرز اس نے بیان کر دیے، اور یہ سمجھیں آپ ایک ایک لائن بیان کی ہے، ورنہ یہ اس کا میں نے کئی چیزوں کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ کئی چیز خلاصہ بیان کیا ہے، یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، میرے علم میں تو اضافہ ہوا ہی ہے۔ جی ناظرین چلتے ہیں مستقبل طرف، پوچھتے ہیں کہ خواب کیا کہتے ہیں۔ جی بہن نے کراچی سے پوچھا کہ ان کے شوہر نے خواب دیکھا کہ وہ کھانا بنا رہے ہیں، تو اس کی تعبیر بہت اچھی ہے۔ گھر میں کھانا بنانا، اس کا مطلب یہ کہ گھر کے انتظامات کو اچھے طریقے سے چلانا ہے، تو گھر کے معاملات کو اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں۔ اور اللہ نہ کرے اگر کوئی بندہ ایسا خواب دیکھے اور وہ حقیقت میں گھر صحیح نہیں چلاتا، بعض اوقات سست لوگ ہوتے ہیں، کبھی کس پر تکیہ کبھی کس پر تکیہ کرتے ہیں، تو پھر اس کی تعبیر یہ بنے گی کہ وہ خواب تنبیہ ہے اس کے لیے کہ اس کو گھر کے معاملات کو اچھے طریقے سے چلانا چاہیے۔ صحیح۔ اوکاڑا سے بہن نے پوچھا کہ اکثر خواب میں کبھی کالے کیڑے دیکھتی ہیں، کبھی سانپ دیکھتی ہیں، کبھی جو ہے وہ مردے دیکھتی ہیں، ان نون مردے۔ دیکھیں کالے کپڑے دیکھنا تھوڑا سا غم حزن کی طرف اشارہ ہے، سانپ کو دیکھنا دشمن کی طرف اشارہ ہے، اور مردے وغیرہ دیکھنا یہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بہت زیادہ پریشان ہو یا کوئی تکلیف میں ہو تو تب بھی مردے اس طرح خواب میں نظر آتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ دین سے تھوڑا دور ہو تو اسے خواب میں اس طرح تنبیہ دلائی جاتی ہے کہ وہ اپنی دین سے دوری کو ختم کرے، دین سے قریب آئے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے۔ تو میں نے یہ تینوں کا بتا دیا آپ کو، آپ اس میں دیکھ لیں کہ ظاہر ہے کہ بندہ اپنے احوال کو، اپنے حال کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے، تو اس طریقے سے آپ دیکھ لیں۔ بالکل صحیح۔ محمد جمیل صاحب نے پھر خواب دیکھا ہے، اور یہ ان کی اچھی کوشش ہوتی ہے کہ جو دیکھتے ہیں وہی بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ گھر گئے ہیں تو مجھے شک پڑتا ہے کہ ہم بچپن میں کچھ لیا کرتے تھے یہاں سے دودھ وغیرہ، تو وہاں بکرا ذبح کیا ہوا ہے اور گوشت بھی پڑا ہوا ہے، آٹے کی پیٹی کے ساتھ پائے رکھے ہوئے ہیں، تو یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کوئی ڈیمانڈ کروں، اور ایک خاتون ہے وہ منہ دوسری طرف کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اصل میں یہ کوئی کسی کام میں کسی سے توقع رکھے ہوئے ہیں، ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں کسی کے متعلق، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ہو سکتا ہے ایک سے زائد ہوں، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کی توقعات نہ رکھیں آپ۔ اور میں نے پہلے بھی بارہا کہا کہ جو کریں اپنے بہاف پر کریں، اللہ پر توکل کریں، تو انشاءاللہ آپ کے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اچھا پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ دوسرا خواب ہے بچوں کے ٹیچر جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں، تو ان کی مسز ان سے سرگوشی کر رہی ہیں، تو یہ سوچتے ہیں کہ مجھ سے کیا پردہ ہے۔ تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی مطلب اس طرح بھی میں نے دیکھا ہے کہ مطلب یہ کہ اگر شوہر سے کسی بات کو چھپا رہی ہیں تب بھی ایسا خواب نظر آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ شوہر سے بات کو نہیں چھپانا چاہیے، اور نہ شوہر کو اپنی باتیں چھپانا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک دوسرے پر اعتماد ہوگا، انڈرسٹینڈنگ ہوگی، تبھی معاملات اچھے طریقے سے باہمی اعتماد کے ساتھ چلتے ہیں، اور جہاں اعتماد میں بگاڑ آ جائے تو وہاں معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں کوئی خواہ ابہامات ہوں، شک ہو ہر چیز میں، بھئی یہ ایسا کیوں ہو گیا، یہ ایسا کیوں ہو گیا، اور بعض اوقات گمان دل میں آتے ہیں تو تب بھی ایسا خواب نظر آتا ہے۔ تو بہرحال اور شیطان کی انوالومنٹ بھی ہو سکتی ہے، تو بہرحال کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں، یعنی جتنے زاویے تھے وہ میں نے عرض کر دی ہے۔ شازیہ بہن نے سیالکوٹ سے پوچھا کہ دو سورج ہیں مشرق کی طرف ہیں، اور شعائیں ایسی نہیں کہ وہ دیکھ نہ سکیں، دیکھ بھی سکتی ہیں، اور وہ آپس میں مطلب آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ کچھ پوچھنا تھا مجھے ان سے لیکن ان کی کال ڈسکنیکٹ ہوئی ہے۔ اگر ان کے والد صاحب یا ان کے گھر میں جو کام کرتے ہیں وہ کسی ادارے میں ہیں یا کہیں پر بھی ہیں، تو بہرحال جو مینجمنٹ ہے نا وہاں کی کسی بھی ادارے یا سرکاری ادارے میں کہیں پر بھی یا کسی عہدے پر ہیں، وہاں سے ان کو فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد بہن نے کراچی سے پوچھا کہ سبزی والے کے پاس کھڑی ہیں، مولی لینا چاہ رہی ہیں، پھر لے بھی لیتی ہیں تو کھاتی نہیں ہیں،
تو جو کھاتی نہیں ہے تو اس پر ان کو پریشانی ہے کہ کھائی کیوں نہیں. مسئلہ یہ کہ جب آپ نے خرید لی، پرچیز کر لی، آپ کے قبضے میں اس کے بعد آ گئی نا، تو یہ ہے کہ اچھا ہے سبزی وغیرہ دیکھنا، اس طرح دیکھنا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ مولی بعض اوقات نا بعض لوگوں کو ذرا ترش ہونے کی وجہ سے وہ نہیں کھاتے. تو اس کا مطلب ہے کوئی کام ہے، رزق کے معاملات کچھ بھی ہے انشاءاللہ ہوگا، لیکن تھوڑی سی اس میں ہرڈلز آ سکتی ہیں، لیکن کام انشاءاللہ ہوگا. یا کوئی خوشی کی بات ہے تو وہ انشاءاللہ ہو جائے گی. اچھا، بہن نے پوچھا کہ والدہ نے 2-3 جوتیاں ان کی لے کر آئی، تو اس میں ریڈ انہوں نے پسند کی، ریڈ کلر کی، لیکن ان کو جوتیاں پسند نہیں آتی. پھر ڈرائنگ روم میں سیب پڑے ہوئے ہیں تو چھوٹا بھائی وہاں پر آتا ہے، ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. دوسرا خواب ان کی والدہ نے دیکھا کہ نانی مرحومہ کے روم میں ٹوٹی ہے، ٹیپ لگا ہوا ہے، ایک دروازہ جو ہے وہ مستقل ہل رہا ہے، موو ہو رہا ہے، تو کرسی کے سہارے اسے روک دیتی ہیں. دیکھیں جو پہلا خواب ہے نا، تو میری بہن کچھ رشتوں کی پریشانیاں میرے خیال میں آپ پہلے بھی کر چکی ہیں، ہم آپ کا سن چکے ہیں، تعبیرات بھی عرض کر چکے ہیں. رشتوں کے حوالے سے جو پریشانیاں ہیں تو یہ دکھائی دے رہی ہے. اچھا، تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ میری جو یہ بہن ہے یہ بھی تھوڑا سا اس معاملے میں بہت حساس ہے، اور وہ تمام غلطیوں سے مبرہ جو ہے نا رشتہ چاہتی ہیں، کہ ایسا رشتہ ہو کہ جس میں کوئی غلطی نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، بالکل آپ کے مزاج کے مطابق. تو ایسا ہوتا نہیں ہے. اللہ کرے آپ کو جیسا آپ چاہتی ہیں مل جائے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تو تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو، مناسب رشتہ ہے تو اوکے کر دیں. ہاں، دینی ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، رزق حلال کما رہا ہے، اور قبول صورت بھی ہو تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. اور دوسرا جو ان کی والدہ نے دیکھا، کوئی ایسی پریشانی یا کوئی ایسا مطلب آپس میں مس انڈرسٹینڈنگز تھیں جو کہ ان کی والدہ دور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور وہ کامیاب ہو جائیں گی انشاءاللہ. وہ کوئی پریشانی بھی ہو سکتی ہے، کوئی رکاوٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی. فرزانہ بہن نے لاہور سے پوچھا کہ گھوڑے براؤن ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، یہ بس میں بیٹھتی تو وہ پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو پاؤں کی سختی انہیں محسوس ہوتی ہے. ٹرین میں جا رہی ہیں، بلی کا بچہ ہے خوبصورت پیچھے آتا ہے تو ٹرین جو ہے وہ چاہتی ہے کہ رک جائے تاکہ بلی کے بچے کو بھی ساتھ میں لے لوں. اچھا، اب یہ جو پہلا خواب ہے، دیکھیں گھوڑے براؤن دیکھنا یہ اچھی نشانی ہے، اچھا سائن ہے، لیکن یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ کچھ ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے ان کو کہیں تکلیف پہنچ رہی ہے. وہاں سے اچھائی پہنچنی چاہیے تھی، انہیں کچھ تکلیف پہنچ رہی ہے، دل کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، یا کچھ ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے. اور دوسرا خواب بھی یہ بتا رہا ہے کہ ان کی بے احتیاطی ہے، یا یہ ہر کسی پر اندھا اعتماد کر لیتی ہیں. تو دیکھیں بلی کا بچہ ہے، یہ خود چاہ رہی ہے ٹرین رکے اور یہ اس کو میں ساتھ لے لوں، تو اس میں لگ رہا ہے کہ کچھ پریشانیاں یا کچھ رکاوٹ یا کوئی ایسی چیز ہے جو مستقبل میں خدا نہ خاصہ رونما ہونے والی ہے. کوئی اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، تو لیکن تھوڑی سی ان میں ان کی بے احتیاطی کا بھی عنصر نظر آ رہا ہے. تو تھوڑا سا محتاط ہو جائیں، اور یا حفیظ یا اللہ نماز کی پابندی کریں، یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. واقعین سے بہن نے پوچھا کہ ان کی جو مرحومہ والدہ، ان کی سسٹر نے خواب دیکھا کہ مرحومہ والدہ کہتی کہ 500 روپے مجھے آپ سے لینے ہیں. یا تو ان کا کوئی قرض وغیرہ ان پر تھا تو اسے ذرا پوچھ لیں، یا پھر اصالِ ثواب، بلکہ اصالِ ثواب تو دونوں صورتوں میں آپ کریں ہی، اور اصالِ ثواب کی ان کو ضرورت ہوتی ہے. تو جو بھی مرحومین ان کو اصالِ ثواب کریں تو پوچھ لیں، کسی کی امانت یا کوئی ایسی چیز ان کے پاس رکھی ہوئی ہو تو کوئی ایسا ہو تو اس کو ادا کرنے کی کوشش کر دیں، نہ ہو تو اصالِ ثواب کر دیں. سہیوال سے بہن نے پوچھا کہ والدہ مرحومہ جو ہے وہ ایک عورت ان کو نہلا رہی ہے خواب میں، اور وہ خود بھی اپنے آپ کو صاف کر رہی ہیں، اور پھر پیسے دیتی کہ یہ مسجد میں دے دینا، بھانجی لینے کی کوشش کرتی لیکن ان کو دیتی ہیں. یہ بڑا پیارا خواب ہے کہ ان کی والدہ ماشاءاللہ اچھے حال میں ہے، اور جو دنیا میں وہ نیک کام کرتی تھیں تو اس کا نتیجہ بھی انہیں مل رہا ہے. مزید اصالِ ثواب کیجیے. مسواک کر رہی ہیں، دانت صاف کر رہی ہیں، یہ کوئی ایسا کام کر رہی ہیں کہ بچے ہیں یا جو بھی فیملی ہے اس کو یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس کا انتظام یا اس کے معاملات کو درست کر رہی ہیں یہ ماشاءاللہ. اچھا جی، اس کے بعد ایبٹ آباد سے بہن نے پوچھا کہ ان کی چچی نے دیکھا کہ دوست کے ساتھ بیٹھی ہیں، زخمی بلی ہے، ان کی بچی کی طرف آ رہی ہے، بچی کی طرف سے صدقہ وغیرہ دے دیں، اور صحت کے معاملات میں ذرا خیال رکھیں. کہتی ہیں بہن نے کراچی سے پوچھا کہ بیٹے کو پیپر کے لیے لے کر جاتی ہیں، انتظار کرتی ہے تو ایک الو جو ہے وہ حملہ کر کے ان کو کاٹ لیتا ہے. تو بہرحال کوئی دشمن ہے جس سے نقصان پہنچایا ہے یا پہنچانے والا ہے، اللہ رب العالمین محفوظ و مامون فرمائے. مہندی پھیل کر پورے چہرے پر پھیل جاتی ہے تو یہ بھی کسی پریشانی کی طرف اشارہ ہے. تو بہرحال نمازوں کی پابندی کیجیے، اور صبح فجر کے وقت اور عصر کے وقت
7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ فلق و ناس والا ختیمہ درود شریف پڑھ کے اپنے پر دم کریں، دم کے ہوا پانی پئیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صبح و شام 33 مرتبہ پڑھیں، اور یا حفیظ یا اللہ کی کثرت رکھیں، انشاءاللہ محفوظ رہیں گی۔ حیدرآباد سے بھائی نے پوچھا کہ ان کی وائف نے میت کے پاؤں دیکھے ہیں۔ اگر آپ کی وائف نمازوں کی پابند نہیں ہے، تھوڑا سا دین سے قریب نہیں، تو ان کو چاہیے کہ دین سے قریب ہو جائیں اور آخرت کے لیے دنیا میں کام کرنے کی کوشش فرمائیں، اور اگر نیک ہیں تو اور زیادہ نیکی کی طرف آئیں۔ شکیل احمد صاحب نے حیدرآباد سے پوچھا کہ اکثر فجر کی نماز میں دیکھتے ہیں کہ وضو میں ٹائم زیادہ لگتا ہے، بھاگ کر پہنچتے ہیں، تو ماشاءاللہ یہ ہے کہ یہ اگر وضو کے معاملات میں تھوڑا سا شک کرتے کہ پتہ نہیں یہ وضو صحیح دھلا ہے نہیں دھلا، تو ان کو اس وہم کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ان کی جو عبادات ہیں، یہ مطلب اپنی عبادات کو جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بس جیسے ہی حکم ربی آ گیا اب اس کو ادا کریں، تو ماشاءاللہ اس کو قائم رکھیں۔ سونے سے پہلے باوضو ہو کر سوئیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، تو اس سے پھر شیطان دخل اندازی نہیں کرے گا۔ اور آخری خواب بہن نے کہا پانی کالی بھینس سے سابقہ شوہر اس وہاں پر لیٹے ہوئے ہیں، بات یہ کہ آپ پریشان ہیں ذہنی طور پر، تو آپ نے یہ خواب دیکھا، اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرمائے۔ آمین، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ انشاءاللہ کل 12 بجے پیش کی جائے گی۔ فرائض و واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیں، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔